السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے عورت اور رمضان۔ عورت کو چاہیے کہ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے چند چیزوں کی تیاریاں پہلے سے کر لے۔ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے وہ تیاری کر لے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے اور اس اجر عظیم کا یقین رکھے جو اللہ تبارک و تعالی نے روزہ دار بندے اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو رغبت دلانے والی اور حوصلہ عطا کرنے والی اشیاء تیار کر کے رکھے، جیسے خاندان کے بعض افراد کا صلہ رحمی کے طور پر ماہ رمضان شروع ہونے کی خوشی میں مبارکباد دینا اور سلام عرض کرنے کے لیے زیارت کرے، اور حفظ قرآن کے لیے پروگرام مرتب کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ان کی راغب کرے اور اہمیت دلائے، اور ان کو یہ سمجھائے کہ رمضان چند دنوں کے لیے آیا ہے جو ان قریب ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یعنی ایک عورت پروگرام بنائے، کس چیز کا؟ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا وقت، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، نوافل کے لیے، یہ ساری چیزوں کا کیا کرے؟ اہتمام کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے بچنا ممکن ہو یا جن کو ہمیشہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی ہو، تو چاہیے کہ جیسے گھر کی صفائی وغیرہ کرنا، تو خاتون کو یہ چاہیے کہ ان کاموں کو یا تو رمضان سے پہلے کر لے یا تو عید کے بعد کرے، یا رمضان کے بعد فارغ ہو کر تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے اور ان مبارک ایام کے اندر کثرت سے وہ ذکر و اذکار کر سکے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے، مختلف قسم کی سامان افطار اور سحری رمضان سے پہلے ہی خرید کر رکھ لیں تاکہ عورت اپنا زیادہ سے زیادہ وقت بچا سکے، اور جب زیادہ سے زیادہ اس کا وقت بچے گا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے قرابت داروں اور پڑوسیوں کے لیے رمضانی تحفے تحائف پہلے سے تیار کر کے رکھیں، جیسے کہ رمضان المبارک کا کارڈ وغیرہ جس میں ماہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے مبارکبادی کے لیے کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ عید کے کپڑے وغیرہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے بالکل شروع میں کیا کرے؟ خرید لیے جائیں۔ آج بہت سی عورتیں اپنا اور اپنے سرپرستوں کا وقت بھی کبھی مارکیٹوں اور کبھی ٹیلروں کے پاس جا کر کے ٹیلروں کے پاس آنے جانے میں گنوا دیتی ہیں، جبکہ رمضان سے پہلے مارکیٹ وغیرہ کے اندر بھیڑ بھاڑ کم ہوتی ہے اور مہنگائی بھی کم، اور سامان کثیر اشیاء کے اندر موجود ہوتا ہے، تو پھر ہم کیوں بھیڑ بھاڑ اور سامان کی مہنگائی میں وقت اپنا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جا کر کے ہم اور آپ گنواتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ملا ہے وہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نفلی نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح پڑھنا اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرنا، یہ ساری چیزیں آپ اپنا وقت گزاریں۔ اور اسی طریقے سے ایک عورت روزہ رکھتی ہے، روزے کے ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی پکاتی ہے اور گھر کی صفائی اور ستھرائی بھی کرتی ہے اور بچوں کا خیال بھی رکھتی ہے، اور اپنے شوہر کے مطابق وہ افطاری اور سحری بھی تیار کرتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کے مطابق
افطاری تیار کرتی ہیں یا ان کے لیے سحری تیار کرتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیوں کہ وہ روزہ کے ساتھ ساتھ یہ ساری کام کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت اگر 5 کام کر لے وہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتی ہے تو وہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتی ہے کل قیامت کے دن۔ تو میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اور ذکر و اذکار کے اندر گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس مبارک مہینے کے اندر کثرت سے ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔